بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ العلق حصہ اول آیات 1 سے 5 تمہید قرآن کہاں سے شروع ہوا؟ قرآن مجید کسی بادشاہ کے محل سے شروع نہیں ہوا، کسی درسگاہ، کسی عدالت یا کسی جنگ کے میدان سے آغاز نہیں ہوا۔ قرآن کا آغاز ایک تنہا انسان سے ہوا، ایک پہاڑ کی خاموش غار سے، ایک ایسی رات سے جہاں نہ کوئی تالی تھی، نہ مجمع، نہ چراغ، نہ تخت۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین پر انسانیت کی تقدیر بدلی جا رہی تھی۔ غار حرا میں بیٹھا ہوا ایک انسان جو نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا، مگر دل سب سے زیادہ پاک، نظر سب سے زیادہ گہری اور روح سب سے زیادہ سچ کی متلاشی تھی۔ وہ انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہیں سے سورۃ العلق شروع ہوتی ہے، یہیں سے انسان کو اس کی اصل پہچان دی جاتی ہے۔ پہلی آیت، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرأ ایک حکم یا ایک انقلاب۔ یہ لفظ صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے، یہ انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دینے والا اعلان ہے۔ یہ کہا نہیں گیا اقتدار حاصل کرو، دولت جمع کرو، طاقت دکھاؤ، بلکہ کہا گیا پڑھو۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ جہالت اندھیرا ہے، علم روشنی ہے، اور روشنی اللہ کے نام سے جڑی ہو تو ہدایت بنتی ہے۔ رب کا تصور صرف خالق نہیں، پرورش کرنے والا۔ یہاں خالق نہیں بلکہ رب کہا گیا۔ رب وہ ہوتا ہے جو پیدا کر کے چھوڑ نہ دے، جو قدم قدم پر پرورش کرے، جو کمزوری میں سہارا دے، جو گرنے کے بعد اٹھائے۔ یعنی انسان کو علم کا راستہ دیا جا رہا ہے مگر تکبر کے بغیر، کیونکہ رب یاد دلاتا ہے تم سیکھو مگر مالک نہ بنو، تم جان لو مگر خدا نہ بنو۔ اپنے رب کے نام سے علم کا اخلاق۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر علم بے ضرر نہیں، ہر پڑھائی فائدہ مند نہیں۔ وہ علم جو اللہ کے نام سے کٹا ہو، اخلاق سے خالی ہو، انسان کو انسان سے کاٹ دے، وہ علم انسان کو اوپر نہیں نیچے گراتا ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ بھی ظلم کر رہے ہیں، جنگیں بنا رہے ہیں، انسانوں کو نمبروں میں تول رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علم تو ہے مگر اللہ کا نام نہیں۔ دوسری آیت، خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ انسان کی اصل، غرور کا علاج۔ یہ آیت انسان کے غرور کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ تم محلوں میں رہتے ہو، گاڑیوں میں گھومتے ہو، ڈگریاں دکھاتے ہو، مگر تمہاری ابتدا کیا تھی؟ ایک بے جان، بے شکل، کمزور سا مادہ۔ یہ یاد دہانی ہے کہ جس نے تمہیں صفر سے اٹھایا وہ تمہیں دوبارہ صفر بھی کر سکتا ہے۔ یہ آیت انسان کو ذلیل نہیں کرتی، یہ انسان کو حد سکھاتی ہے۔ آج کا انسان اور میں آج کا انسان کہتا ہے میں نے خود سب کچھ بنایا، میں نے خود کامیابی حاصل کی، میں نے خود مقام بنایا۔ قرآن کہتا ہے تم کچھ بھی نہیں تھے، پھر اللہ نے تمہیں بنایا، پھر سمجھ دی، پھر زبان دی، پھر عقل دی۔ اگر اللہ ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑ دے تو انسان اپنی سانس کا بھی مالک نہیں۔ تیسری آیت، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بہت کرم کرنے والا ہے۔ علم خوف سے نہیں، کرم سے دیا گیا۔ یہاں اللہ انسان کو ڈراتا نہیں، یہاں اللہ انسان کو یقین دلاتا ہے کہ تم پڑھو، تم سیکھو، تم سوال کرو، کیونکہ تمہارا رب کنجوس نہیں، وہ اکرم ہے، سب سے زیادہ دینے والا۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں ہم گناہگار ہیں، ہم علم کے قابل نہیں، ہم ہدایت کے لائق نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا دروازہ کرم کا دروازہ ہے۔ اکرم صرف مال نہیں، فہم بھی۔ اللہ کا کرم صرف دولت نہیں، سمجھ دینا، دل نرم کرنا، غلطی پر توبہ کی توفیق دینا، یہ سب اکرم ہونے کی نشانیاں ہیں۔ بہت سے لوگ مالدار ہیں مگر بے سکون، بہت سے لوگ پڑھے لکھے ہیں مگر بے سمت، کیونکہ وہ کرم کو صرف دنیا تک محدود سمجھتے ہیں۔ چوتھی آیت، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ قلم تہذیب کی بنیاد۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ قلم صرف لکھنے کا آلہ نہیں، قلم قوموں کی تقدیر بدلتا ہے۔ جہاں قلم زندہ ہوتا ہے وہاں شعور زندہ ہوتا ہے، جہاں قلم مر جاتا ہے وہاں تلوار بولتی ہے۔ قرآن نے سب سے پہلے قلم کی عزت بیان کی، کیونکہ قلم علم کو نسلوں تک پہنچاتا ہے، سچ کو محفوظ کرتا ہے، جھوٹ کو بے نقاب کرتا ہے۔ آج کا قلم کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ آج قلم سچ کے لیے کم، مفاد کے لیے زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ صحافت ہو، نصاب ہو، تاریخ ہو، اگر قلم اللہ کے نام سے کٹا ہو تو وہ گمراہی پھیلاتا ہے۔ پانچویں آیت، علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ انسان فطری طور پر جاہل ہے۔ یہ آیت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ تم خود سے کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں سکھایا گیا، تمہیں اٹھایا گیا، لہٰذا علم پر غرور نہیں، علم پر شکر ہونا چاہیے۔ جو شخص علم پا کر جھک جائے وہی اصل عالم ہے۔